اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب اللہ کی مدد آ پہنچے یا آ پہنچی اور فتح نصیب ہو گئی، فتح مکہ بھی ہو گئی، اس کے بعد غزوہ تبوک تو بہت بڑی فتح تھی کہ رومن امپائر سپر پاور بھاگ گئی. پہلے 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے وہ تبوک کے پاس آگے تھے، جب نبی علیہ السلام گئے تو وہ پہلی لشکر لے کے بھاگ گیا، روب پڑ گیا اس پہ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. کیونکہ قبائلی سسٹم تھا، جب قبیلے کا سردار مسلمان ہوتا تھا نا، پورے کے پورا قبیلہ کلمہ پڑھ لیتا تھا، پھر قبیلے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی. یہ ہے ویسے نیگیٹو چیز تھی، اسلام نے اسی چیز کو ختم کیا ہے. اسلام دور جدید کا خالق ہے. جو کتاب لکھی نا وحید الدین خان صاحب نے، کہ دور قدیم میں بادشاہ کا مذہب رکھنا آپ پہ واجب ہوتا تھا. یعنی رومن امپائر کا ہیڈ بت پرست تھا، پوری امپائر بت پرست تھی. جب کانسٹنٹائن 2 نے عیسائیت قبول کی، پوری رعایا کو مجبوراً عیسائیت قبول کرنی پڑی. اسلام نے اس کے خلاف بات کی ہے کہ ہر شخص آزاد ہے، اس کو حق ہے. لیکن قبائلی سسٹم تھا، تو وہ قریش کا غلبہ انہوں نے مان لیا، بیعت کر لی کہ آپ ہمارے لیڈر ہو تو چلو آپ کا دین بھی ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں تھا، کنوکشن نہیں تھی. اس لیے ہے نا قالت الاعراب آمنا، یہ پینڈو بادیہ نشین لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے ہیں. فرماؤ تم ایمان نہیں لائے، صرف اسلام لے کے آئے ہو. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سر تسلیم خم کیا ہے. ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کی ورڈک ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نبی اسلام پہ ڈائریکٹ ایمان لا رہے ہیں. کیوں؟ وہ قبیلے کے سردار نے کنوکشن والا ایمان قبول کیا، یا اس نے بھی نہ کیا ہو، قریش کے روب سے دب کے کیا ہو. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ پختگی دے دی. پھر یہ حقیقت بات ہے کہ رومن اور پرشین امپائر کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں 90% سے زیادہ تابعین نے جنگیں لڑی ہیں. صحابہ تو 10% بھی نہیں تھے. تو وہ ایمان تو تھا ان کے اندر، لیکن آہستہ آہستہ. تو تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے اس کی تسبیح کریں اور اللہ سے استغفار کرتے رہیں. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. نبی علیہ السلام بخشے بخشائے پھر بھی استغفار کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں. 70 سے مراد کثرت. ہم نے صبح شام کے اذکار میں یہ وظیفہ 100 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ ڈالا ہوا ہے. اور اللہ کی حمد بیان کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام اپنے رکوع اور سجدوں میں بھی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. ربنا کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی وہ استغفار کرتے تھے. 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھتے تھے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ یاد کریں اور پڑھا کریں رکوع اور سجدے میں.